لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات محترم بنا دیا ہے انہیں قتل نہ کرو سوائے حق کے، اور جو مظلوم قتل ہوئے ہیں خداوند عالم نے ان کے ولیوں کو ان کے قصاص کا حق عطا کیا، اور اس قتل میں اسراف نہ کریں، اور بے شک یہ مدد کیے ہوئے دنیا سے جائیں. اس ضمن میں آپ کربلا مقدمہ ظہور ہے عنوان سے شروع سماعت فرما رہے ہیں. کل جہاں تک بات ہوئی تھی کہ کربلا کی جنگ یا کربلا کی تحریک یا کربلا کی لڑائی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی بھی جاری، اور وہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، وہ ہمیں پکار رہی ہے کہ کربلا سے درس لیں، کربلا سے سبق لیں، کربلا سے پیغام لیں اور ظہور کے لیے آمادہ ہوں. حل من ناصر منصورنا کی صدا حسین ابن علی نے کربلا میں استغاثہ کی تھی، اور آج کا ہمارا امام غیبت کے پردے سے یہی صدا یہی استغاثہ کر رہا. لہذا وہاں ان کی صدا کو سب نے سنا، اور ایک 6 مہینے کے تجماہے نے اس صدا کی تاثر اور اس صدا کے سننے کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، یعنی لبیک کہا. آج اس صدا کو جو غیبت کے پردے سے آ رہی ہے، اس کو سننے کے لیے
لیے سننے کے بعد ہمارا یہ وظیفہ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس قیام میں اور اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے لبیک یا مہدی کی صدا بلند کریں۔ اور ہاں، یہ صدا صرف لفظی نہ ہو، یہ صدا معنی کے ساتھ اور اس کے سمجھ اور معرفت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ لفظی دعویٰ کرنے والے بہت تھے لیکن عملی میدان میں صرف 72 آئے۔ تو اس تحریک کی جو آئندہ ہونے والی ہے، اس میں بھی لفظی دعویٰ کرنے والوں میں خدا نخواستہ ہم نہ ہوں، بلکہ جو باتیں کہہ رہے ہیں الاجل الاجل کی صدائیں جو ہیں، یا کل میں نے اس دعائے عہد کے ان فقرات کو کہ اللہم وجدد ہو، یہ جو فقرات ہیں جو ہماری زبان پر جاری ہیں، یا کربلا کی تحریک کے لیے یا لیتنی کنت معکم کی جو یہ حسرتیں ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں تیاری اور آمادگی کرنی پڑے۔ آج ہماری گفتگو کا یہاں سے آغاز یہ تو کل کی باتیں اور پہلے کی تھیں کہ یہ کربلا کی لڑائی، یہ کربلا کی جنگ کسی خاص مورد اور کسی خاص مقام کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیب اور ایک فکر کے خلاف تھی جو آج جاری ہے۔ اور ائمہ کرام نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اس تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور سب نے اپنے ایام اور اپنے وظائف کو اسی طرح سے انجام دیا جس طرح انجام دینے کا حق تھا، چاہے وہ جنگ کے ذریعے، چاہے وہ صلح کے ذریعے، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے، چاہے وہ مناجات کے ذریعے، چاہے وہ مناظرے کے ذریعے، جو کچھ بھی کیا، یا آج بھی جو غیبت کے پردے میں جو ہمارے زمانے کا امام ہم اس تحریک کا قائد اور محافظ ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی اور بہت خوبی انجام دے رہا ہے، اور منتظر ہے ہمارے صدائے لبیک کا۔ اور اس کا ہدف کیا ہے؟ بھئی اسلامی حکومت کا قیام، اسلامی حکومت کا نفوذ، اسلامی حکومت کا قائم کرنا۔ کربلا میں جتنے تھے سب کی نیت ایک، ہدف ایک، دل ایک، باتیں ایک، ہدف ایک، اور کربلائیوں کا بھی یہی وہ پیغام ہونا چاہیے۔ رہیں اٹھنا بیٹھنا کام کاج ساری باتیں الگ ہوں لیکن رہیں ایک ساتھ۔ کربلا والوں نے یہی کر دیا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں جہاں لبیک یا حسین، وہیں لبیک یا مہدی کے مینارے لگاتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں ہماری درگاہ کربلا ہے۔ تو کربلا یعنی درس جہاں سے لینا ہے، لیسن جہاں سے، نالج جہاں سے، تعلیم، اس کا نام کربلا ہے۔ تو کربلا جو ہمیں درس دے رہی ہے، کل ہماری بات یہاں آ کے ختم ہوئی تھی کہ پرابلم یہ تھا کہ ولایت کو سمجھا نہیں، پرابلم یہ تھا غدیر کو سمجھا نہیں، لہذا کربلا ہوئی، اور کربلا سے یہ سمجھ کر اب ظہور کے وقت وہ قیام ہوگا۔ لہذا بات یہاں اس لیے کہ کربلا کا جو درس ہے، کربلا کی جو تعلیم ہے، کربلا کا جو پیغام ہے، ان پیغامات میں ایک اہم پیغام تعلیم یعنی معرفت اور بصیرت کا ہے، اور یہ معرفت کا نہ ہونا، بصیرت کا نہ ہونا، اور یہ بہت اہم ہے ائمہ کی زندگی میں۔ جتنے بھی ائمہ ہیں اس کا خیال رکھا ہے انہوں نے اپنی زندگیوں میں، اور اس معاملے میں، اس شعبے میں، اس فیلڈ میں ان کو دوسروں سے زیادہ اپنوں سے تکلیف پہنچی، اس لیے کہ عام جو لوگ تھے، جن کو عوام الناس کہا جائے، یا جن کو جو دوسری فکروں کے ماننے والے، دوسرے مذاہب، ان سے کیا گلہ شکوہ،
گلا شکوہ تو ان سے ہے، اور یہ ائمہ کی زندگیوں میں بھی ایسا ہوا، یعنی بصیرت نہ ہونے کا درد اپنوں سے تھا، بصیرت نہ ہونے کا گلا اپنوں سے تھا، یعنی اپنوں نے جتنی تکلیف، جتنی پرابلم، جتنی مشکلات پیدا کی، غیروں نے کم. لہذا اگر کربلا کے درد، اور یہ اسی وجہ یہی ہے کہ 72 صرف آئے، یہ اسی یعنی یہی وجہ ہے کہ 72 آئے، ورنہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حج کر کے جو پیغمبر کے ساتھ آئے تھے 1.25 لاکھ تھے، ان 1.25 لاکھ میں کم ہونے کا تو چانس نہیں تھا، زیادہ ہی ہونے کا چانس تھا، لیکن آئے کتنے؟ 72. کسی نے کہا میرا گھوڑا لے لیجئے، کسی نے کہا تلوار لے لیجئے، کسی نے کہا فصلوں کے تیار ہونے کا وقت ہے، کسی نے کچھ کہا، مختلف قسم کے بہانے، یہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ شناخت اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ انصار امام مہدی میں جو ظہور کے وقت ہوں گے ان میں پہلی چیز معرفت کی ہے، یعنی کربلا میں بھی اس کا کام، اور ظہور کے وقت بھی اس معرفت کی بڑی اہمیت ہوگی. لہذا معرفت اور بصیرت اگر نہیں ہے تو پھر وہی ہوگا کہ وہاں 72 جہاں 313 پر بات سمٹ جائے گی. لہذا اس بات کو مد نظر رکھے کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا ہمیں پیغام دے رہی ہے، کربلا ہمیں بصیرت کے لیے کا پیغام، کربلا ہمیں حریت کا پیغام، کربلا ہمیں آزادی کا پیغام، کربلا ہمیں معرفت عطا کرتی ہے. اس کو مد نظر رکھ کر آئندہ کے اس قیام کے لیے آمادگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ان میں آج کا زمانہ یقیناً بڑا آسان ہے، اس زمانے کے حساب سے سوچئے، ایک واقعے کی طرف نشائی بصیرت نہ ہونے اور ہونے کی میں کتنا فرق پڑتا ہے. جناب مسلم کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ کوفے میں ابن زیاد پوری طرح سے مسلط ہو گیا کیا کہ اور جو لوگ قبیلے کے اہم رکن اور اہم تھے، یعنی جس کو کہا جائے اگر اپنی زبان میں یہاں کی پرمکھ قبیلے اور خاندان کے یا جماعت کے، تو ان سب کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد یہ کہا کہ خبردار وہاں کوئی جائے اور دیکھو، نظر رکھو کون ہمارے لشکر میں اپنا نام نہیں لکھ پاتا ہے. پورا مسلط ہے، ہر طرف پہرے جاسوس لگے ہوئے، اور بڑے بڑوں کو جن کے نام پر یا جن کے نعرے پر، جن کے اعلان کے بعد، جن کی باتوں پر پورا خاندان، پورا قبیلہ اکٹھا ہوتا تھا، ان کے ساتھ یہ، اور انہی میں کسی نے اگر مخالفت کرنے کی کوشش کی تو قتل کر دیا، زندان میں ڈال دیا، یا ان کو انہی کے گھر میں قید کر دیا، یعنی سختیاں کی. کیا مطلب؟ یہ جو کوئی بھی ہے، نظر رکھو ہمارے لشکر میں اپنا نام لکھائے اور ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ پہرا ہے. انہی پہروں میں، یہ توجہ کیجئے، انہی پہروں کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوفے سے کربلا کا رخ کر لیا. کون؟ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، دیگر افراد. ان لوگوں نے ان پہروں میں، ورنہ ہر طرف جاسوس لگے ہوئے ہیں، یعنی راستہ، لیکن کسی طرح موقع نکال کر یہ لوگ چلے گئے. جب انہیں پتہ چلا، ابن زیاد کو جب پتہ چلا، عمر سعد کو، کہ یہ لوگ چلے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو گئے، مل گئے ان کے لشکر میں، تو اس نے کیا اور سختی بڑھا دی کہ اب بالکل پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، کوئی سانس لیتا تو ابن زیاد کی اجازت سے، یعنی یہ نوبت تھی. اور ایسی صورت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو امام کے ساتھ ملاقات ہونا چاہتے تھے، لیکن پابندیاں اتنی سخت ہیں، کیسے جائیں گے؟
कैसे जाएंगे? अब यही है, यानी हर तरफ जासूस लगे हैं, हर तरफ आदमी हैं, हर तरफ निगहदारी है, हर तरफ लोगों की नज़रें रखे हुए हैं कि कोई निकलने न पाए बाहर शहर से, कोई जाने न पाए, कोई जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसके साथ पूरा जासूसी और पल पल की खबर। उसमें बहुत से अपराध ऐसे कि जो जाना चाह रहे हैं, जाते हैं तो ठीक है, नहीं गए, बहुत सारों का नाम तारीख में हसरतों में रह गया कि हम नहीं जा सके। और इसी दरमियान कुछ लोगों ने बसीरत वही है कि का मुजाहरा किया और अपना नाम इब्ने ज़ियाद और उमर साद के लश्कर में लिखवा दिया। और क्यों? इसलिए कि रास्ता एक था, यानी कूफे से निकलने का रास्ता एक, वही यही रास्ता कि उमर साद के साथ वहाँ जाया जाए। इन लोगों ने रास्ता ये अख्तियार किया, अपना नाम लिखवा दिया और उनके साथ गए। वहाँ जब पहुँचे तो रात की तारीखें में हुसैन इब्न अली से मुत्तसिल हो गए। ये बस ये दुश्मन के साथ, और ज़माना यही आज यही कह रहा है, दुश्मन के सारे असलहे या वसाइल, दुश्मन के सारे प्रोग्राम और दुश्मन के सारे हीलों को इस्तेमाल उनके खिलाफ करना। दुश्मन अगर प्रोपेगेंडे और अफवाहें फैलाता है, या दुश्मन, और आज यहूदियत इस्लाम की दुश्मन, उनका जो हम लोग बहुत मशहूर भी है, बहुत लोग अमल भी करते हैं कि वैसे नहीं किए और ये नहीं किए, ये क्योंकि ये इसराइल का है और इनका है। यकीनन यहूदियों की, यानी आज की बात नहीं है, हमेशा की, ये इनका यानी इक़्तिसाद के ऊपर इनका दीन है। इनको पैसे मिलना चाहिए, डॉलर। आप देख लें, जिस मुल्क में इन्होंने कब्जा किया तो वहाँ जाकर उसकी यानी दरामद इनकम पर पहले खैरात बैठाया, और खुसूसी तौर पर उन ममालिक में कि जहाँ तेल, इराक में देख लें, जहाँ तेल कुआं, जहाँ पैसे मिल सकते हैं, उसी पर इनकी नज़रें होती हैं। यानी ये पैसों पर काम करते हैं, लिहाजा इक़्तिसाद इनकी जान है, इक़्तिसाद इनका सब कुछ है। लिहाजा ये, अब हम लोग क्या करते हैं, यानी आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ना करो, वो ना करो, वो ना खरीदो, वो ना खरीदो, इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा कहाँ से कि उन्हीं की चीज़ उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। और यही आज महाराज इकराम यही बता रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको रेफर मौसम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, यानी ये जंग है सुलह, और ये मख्फी और पोशीदा और हल्की जंग है। इसको, इसके राहबर बनो, इसको अपने कब्जे में लो। यानी अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर ये फेसबुक आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहेंगे पिछड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे तो कहेंगे पिछड़ा हुआ है। इससे इनकम किसकी है? उन्हीं की इनकम है। तो इस्तेमाल भी करना है और उनके खिलाफ होना है, इसको समझिए। ये जैसे सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने, दरबार यजीद का है, लोग उसके हैं, मेहमान उसके हैं, दरबार भी उन्हीं का है, लोग भी उन्हीं के हैं, सारे वसाइल भी उन्हीं के हैं। लेकिन सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने पैगाम अहले बैत का और पैगाम करबला का पहुँचाया है। यही काम आज के डेट में, आज के ज़माने में हमें भी करना है। वसाइल दुश्मन के हों, वसाइल दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान अहले बैत के हों, उसको इस्तेमाल इस्लाम के लिए करना है, उसको इस्लाम आशूरा के लिए करना है, उसको इस्तेमाल अरे करबला के लिए करना है। अगर ये हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमने बसीरत का मुजाहरा कर रहे हैं। और ये बसीरत ये मामूली चीज़ नहीं है। मैं अगर इसके माना बताऊं, कुरान में बसर देखने को कहते हैं और नज़र भी, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल भी होता है, ये दोनों माना देखने के हैं।
ایک نظرہ جو ہے وہ جیسے جتنے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں. چاہے ہم دیکھنے کی نیت کریں یا نہ کریں، وہ نظر جو کچھ ہماری آنکھ میں اس وقت آ رہا ہے سب نظر ہے. لیکن بصر وہ ہے کہ نیت اور ارادہ بھی کریں. توجہ چاہتا ہوں، نیت اور ارادہ بھی کریں، ورنہ وہ نظر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں محرم و نامحرم والی جو بات آتی ہے اس میں نظر کرنا، ایک بار نظر جو پڑتی ہے وہ جائے. اب اس کو کچھ لوگ غلط استعمال یعنی استفادہ یعنی اپنے بینیفٹ میں لانے کے لیے ایک ہی بار نظر پڑ گئی تو پڑی ہوئی ہے، کہتے چونکہ ایک بار نظر پڑ جائے تو وہ جائز ہے، لہذا پڑی ہوئی ہے اس کو 10 منٹ 20 منٹ اب اس کو ہٹا ہی نہیں رہے. کہتے یہ نظرہ کے معنی یہ نہیں ہے. جہاں پڑی اور اس کے بعد اب آپ نے ارادہ کر لیا تو وہ بصرہ میں بدل جاتا ہے. یعنی نظر اور بصر میں یہی فرق ہے. جہاں ارادہ نہ کیا، جیسے ابھی یہی مسجد ہے، آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ ساری فوٹوز اور یہ ساری باتیں بھی آ رہی ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں. لیکن میری طرف جو دیکھ رہے ہیں اس کو بصر کہتے ہیں. اور اس کے خلاف جو ہوتا ہے اعمیٰ، اندھا، کہتے ہیں جو نظر کا اندھا ہوتا ہے قرآن نے اس کو اندھا نہیں کہا. توجہ چاہتا ہوں، قرآن اس اندھے کو اندھا کہتی ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت مشہور ہے کہ جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جناب یعقوب معاذ اللہ اندھے ہو گئے. یہ غلط ہے، اندھے نہیں بلکہ قرآن نے کہا ہے فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. کس کے فراق میں؟ بیٹے کے فراق میں روئے تو فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کی نظر میں اندھا وہ ہے کہ جس کا دل اندھا ہو، جس کی آنکھیں اندھی ہوں یعنی روشنی نہ ہو، جن کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو. قرآن اس کو اندھا نہیں کہتا، بلکہ قرآن کی نظر میں وہ اندھا ہے کہ جو بصر نہ رکھتا ہو یعنی بصیرت نہ ہو. اور یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دلیل ہے. اور آج یہ بصارت اسی سے ہے کہ انسان اگر بصیرت نہیں رکھتا، انسان اگر کربلا والوں سے درس لے کر بصیرت نہیں رکھتا تو پھر وہ دل کا اندھا ہے، قرآن کی نظر میں اندھا ہے. لیکن اگر ہاں کربلا والوں سے درس لیا، وہ پیغام لیا اور دل کی اس یعنی آنکھ کو ہوا کر دیا اور کھولا اور درس کربلا لیا ہے، تو اس کو ہر لمحے اس کی زندگی میں وہ کام آنے والی ہے اور پھر آئندہ کی وہ تحریک کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام اب یہیں سے بصارت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، جناب یوسف اکمال الدین اور اتمام النعمہ میں سے تعلق لکھتے ہیں کہ جناب یوسف کی یہ 20 سالہ جو زندگی تھی یہ بھی ایک غیبت تھی، یہ بھی ایک غیبت تھی. اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ایک نبی خدا کو کتنی تکلیفیں ہوئیں اور حتیٰ مصر کے بازار میں بیچ تک دیا گیا، یہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے. چنانچہ آج یہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں چوتھے امام سے یہ واقعے کی علت اور ریزن بتایا ہے. چوتھے امام نے اپنے خاص صحابی ابو حمزہ شمالی کو، یہ ابو حمزہ شمالی رازدار امام سید سجاد تھے. بہت یعنی کیٹیگریز تھی، مولا کے ساتھ آنے والے، مولا کے شاگرد، مولا کے اصحاب میں درجات تھے. تو یہ بہت ساری رازدار باتیں بھی ایکسیپٹ کرتے تھے اور سنتے تھے اور سمجھتے تھے. دعائے ابو حمزہ شمالی انہی سے منسوب ہے اور بڑی اعلیٰ مضامین دعا ہے. یہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ پتہ ہے جناب یعنی یعقوب اتنی مصیبت میں اور یوسف کی فراق میں کیوں پڑ گئے؟ نہیں مولا آپ بہتر سمجھتے ہیں. کہا یہ شب جمعہ یا جمعے کا واقعہ ہے اور جو یہ نقل ہوئی یہ باتیں. کہا جناب یعقوب کی عادت یہ تھی کہ ہر روز وہ بکرا ذبح کرتے تھے اور اسے
تقسیم کر دیا کرتے تھے، لوگوں میں بٹوا دیا کرتے تھے، اپنے یعنی کھانے سے اضافی کچھ چیزیں رکھتے نہیں تھے، سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن یہ روز کا معمول تھا، ایک دن شب جمعہ ایک سائل آیا کہ جس نے آواز لگائی کہ اے اللہ کے نبی، میں بھوکا ہوں، آپ کے کھانے سے جو چیزیں بچ گئی ہوں مجھے دے دیجیے۔ تو جناب یعقوب نے کہا کہ یہ کون ہے، اجنبی آواز لگ رہی ہے۔ اس نے ایک دو بار اور کہا، اس کے بعد جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں اس نے کہا نکالنے والے، میں تیرے لیے روزہ تھا اور ظاہر افطار نہیں کیا، لیکن کل پھر تیرے لیے روزہ رکھوں گا۔ اس نے عہد کیا کہ اس یعنی افطار نہ ملنے اور کچھ کھانے کو سامان مہیا نہ ہونے کی وجہ سے میں تیرا روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھا تو خدا کی طرف ظاہر ہے، تو خدا پر اتنا اعتماد کرے تو خدا اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ خدا کی طرف سے انتظام ہوا اور وہ اسے افطار اور کھانے کا کچھ سامان ملا اور اس نے کھا لیا۔ لیکن سید سجاد علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ مجھے مستحق ڈھونڈتے نا، کہا مجھے خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے مستحق ڈھونڈنے کے چکر میں یعنی غیر مستحق لے جائے اور مستحق چھوٹ جائے۔ لہذا انہوں نے بھی یہی جناب یعقوب کا چونکہ عادت اور وتیرہ یہی تھا تقسیم کرنا، اس لیے نہیں دیا کہ پتہ نہیں کون ہے، آواز بھی جانی پہچانی نہیں لگ رہی ہے اور پتہ نہیں مستحق ہے کہ نہیں ہے، اس عنوان سے نہیں دیا۔ اب چوتھے امام کہتے ہیں چونکہ ان کا یعنی یہ طریقہ تھا لہذا انہوں نے نہیں دیا، تو یہ ساری مصیبت میں مبتلا ہوئے کہ یوسف جیسے بیٹے کی جدائی اور پھر جناب یوسف کنویں میں اور کنویں سے پھر خرید و فروخت کے میدان میں اور اس کے بعد قید خانے میں اور اس کے بعد ایک الزام بھی، یہ ساری مصیبتیں اور ادھر جناب یعقوب کہ اتنا گریا کہ آنکھیں فبیضت عینا یعنی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہ چوتھے امام نے بیان کیا۔ ادھر کا منظر کیا ہے، رات میں جیسے ہی جناب یوسف سوئے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے بریکٹ میں کہ اللہ ہمیشہ اپنے خاص بندوں کو جس کو چاہتا ہے ان کو تھوڑی سی لغزش میں ہی کسی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذرا سے آپ سے کوئی غلطی ہوئی، ذرا سا کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ اپنے چاہنے والے یعنی جس کو چاہتا ہے اس کو فوراً لغزشوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس غلطی کی بنیاد پر، تاکہ ہوشیار ہو جاؤ اور آمادہ ہو جاؤ کہ مجھ سے کچھ تو ہوا ہے۔ لہذا اگر پریشانیاں کسی کو آ جائیں تو یہ سمجھیے کہ خدا ہمیں زیادہ چاہنے لگا ہے، خدا ہمیں زیادہ پسند کرنے لگا ہے، اور پریشانیاں یعنی ہمارے ان گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، یا مشکلات یا نقصانات، حتیٰ روایات میں نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو اللہ سے قربت کا نتیجہ ہے، اللہ سے محبت اور چاہت اور نزدیکی کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ پیغمبر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے صحابی کے ساتھ کسی کے گھر پہ دعوت پہ گئے، وہاں مرغی نے جو ہے انڈا دیا تو وہ انڈا گرا اور کسی کھوٹی پہ ٹنگ گیا۔ پیغمبر دیکھ کے حیرت زدہ ہوئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں، میرا آج تک کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ پیغمبر کہے اپنے اصحاب سے جلدی یہاں سے نکل چلو، اس لیے کہ اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یعنی اگر مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، مشکلات نہ آئیں اور نقصانات نہ ہوں یا بیماری نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں۔ جناب یعقوب سے یہ لغزش ہوئی، ایک سائل آیا اس کو نہیں دیا تو اب ان مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور مصیبت میں مبتلا ہونے میں کتنا وقت لگا؟ اب کہتے ہیں یہ 30 برس، کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ظہور ہے۔
ایک امام کے ظہور کے لیے ہم غیبت کے زمانے میں تیاری کر رہے ہیں، آمادگی کرنا، عملی زندگی ہماری یہی ہے۔ اس تحریک سے سبق لے کر اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے ہماری تیاریاں کیسی ہیں، یہ بصیرت نہیں۔ اور جب آپ دیکھا 11 ستارے ہیں، چاند سورج ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جناب یعقوب نبی اللہ سمجھ گئے اور کہا کہ اپنے بھائیوں سے یہ بات نہ کہنا، یہ خواب نہ بیان کرنا۔ لیکن خواب پہنچ گیا، بھائیوں کو حسد یعنی حسادت، حسد میں مبتلا ہو گئے، لے کر گئے کہاں، وہ آپ سب کے یعنی سب جانتے ہیں، اس واقعے کو زیادہ طول نہیں دینا ہے، لے کر گئے کنویں میں ڈال دیا، اور یہاں آئے تو بتایا بھی، اعتراف بھی نہیں ہے۔ ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، ایک اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی معرفت اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان لوگوں کا کردار ہے۔ 30 برس حتیٰ بازار میں بیچا بھی گیا، یہ عدم بصیرت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جب مشکلات میں مبتلا ہوئے اور وہاں تک بات پہنچی اور وہاں بھی گئے تو انہیں بصیرت نہیں تھی، سگا بھائی ہے، ولی خدا ہے اور اللہ کا نمائندہ ہے، نبی بھی ہے، یہ لوگ ساتھ رہے ہیں، سگا نہیں، چوٹیلے بھائی صحیح لیکن ساتھ میں رہے ہیں، بصیرت نہیں ہے، سامنے ولی خدا ہے، پہچان نہیں رہے ہیں۔ میں جہاں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ امام ہمارا غائب نہیں ہے، اگر بصیرت نہیں ہوگی ممکن ہے یہی ہمارے مجمع میں ہو لیکن ہم پہچان نہ سکے، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، بہت سارے افراد سے امام یعنی ولی خدا ملاقات کر کے چلا گیا، تب محسوس ہوا یہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ اللہ کا خاص نمائندہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف نبی خدا ہے، ولی خدا ہے، اللہ کے خاص نمائندے ہیں، لیکن بصیرت اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بھائی جو ساتھ رہتے تھے وہ بھی پہچان نہ سکے، جب تک خود ولی خدا نے نہیں کہہ دیا میں یوسف ہوں، جب بتا دیا تب معرفت بڑھی۔ اے عزیزان گرامی، تب پہچانا۔ یہی ہمارا بھی یہ ایام جو ہیں، یہ پیریڈ جو ہیں، یہ تحریک عاشورہ سے ابھی یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ہم بھی ایک ولی خدا کے انتظار میں ہیں، ممکن ہے وہ آتا ہو لیکن چونکہ ہماری بصیرت یا ہماری معرفت اس درجے کی نہیں ہے لہذا ہم پہچان نہیں پاتے، جب تک کہ وہ ہمیں دیکھ کر یہ نہ اعلان کر دے انا القائم، میں حجت خدا ہوں یا میں قائم ہوں، جب وہ اعلان کرے گا تب ہم دیکھ کر کہیں گے واہ، یہ تو ہماری بصیرت نہ ہونے کی وجہ، معرفت نہ ہونے، ورنہ ان کو تو وہاں دیکھا وہاں دیکھا۔ یہ پیریڈ وہ ہے کہ جس میں ہم کو اپنی معرفت اور بصیرت کو بلندیوں تک لے جانا ہے، تاکہ حجت خدا جب سامنے آئے تو ہم دیکھ کر پہچان سکیں۔ اور یہی ہے، یہ پورے واقعے کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم حجت خدا کے اس ظہور اور اس قیام کے لیے آمادگی کر رہے ہیں تو بصیرت اور اپنی معرفت کو اور بڑھانا پڑے گا۔ یار اس لیے کہ عدم بصیرت کی وجہ سے یہ سگے تھے، ساتھ رہے تھے، سب کچھ جان رہے تھے، اس کے بعد بھی پہچان نہ سکے۔ اور پھر جب حضرت یوسف نے کہا، جب واقعہ بتایا کہ ابا کی آنکھ سفید ہو گئی ہے، اور تو جناب یوسف نے کیا کہا، اذهبوا بقمیص ھذا، یہ قمیص کے ساتھ تم لوگ جاؤ، مطلب کیا ہے، اس کو لے جاؤ اور ان کی آنکھ پر لگاؤ اور بینائی آئے گی، جو سفیدی کی وجہ سے بینائی چلی گئی ہے وہ آئے گی۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ بھائی آپ نبی اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ نبی خدا وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ اللہ سے کہو کہ بینائی آ جائے، وہاں سے وہ کہتے اللہ میرے باپ کی بینائی آ جائے، لیکن ایک واسطہ بھیج دیا
ایک تبرک بھیج دیا، ایک نشانی بھیج دیا. ولی نبی خدا ہے، ولی خدا ہیں. ایک نبی کے پاس اپنی وہ قمیص کو بھیج رہا ہے، اور وہاں سے جب آیا بھی قمیص آئی تو بتایا نہیں. ابھی کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف کی خوشبو آ رہی، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں روایات جو کہتی ہیں، توجہ کریے گا، روایات جو کرتے ہم لوگ جو اپنے ولی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ روایات کے حساب سے ہمارے جتنے جسم کے پارٹس ہیں ان میں سب سے کم گناہ کس حصے سے ہوتا ہے؟ یہی ناک، شامہ، جس سے ہم سونگھتے ہیں. آپ اگر تصور کریں کہ اس سے کیا گناہ ہو سکتا ہے، شاید کوئی سوچ نہ پائے. اس لیے کہ اس سے بہت بہت یعنی کوئی بہت ہی بگڑا ہوگا جو اپنی اس اعضاء کے ذریعے سے گناہ کرنے کی تصور کرے یا کرے. اور بقیہ سارے اعضاء، آنکھ نامحرم کو دیکھتی ہے، کان غیبتیں سنتا، جھوٹ، زبان جھوٹ، یعنی یہ جتنے پارٹس ہیں جسم کے سب سے گناہ ہوتا ہے اور خوب ہوتا ہے. اور یہ روایت ہے نا کہ امام تو ہمارے سامنے ہم نہیں دیکھ پاتے، یہی وجہ ہے. خوشبو محسوس کیا ایک ولی خدا کی، ایک ولی خدا نے خوشبو. اب اس کو وہاں نہ ٹیلی کریے گا کہ یہ تو ہماری بات ہی جناب یعقوب کے لیے یہ بات کیسی ہے. جی یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جس حصے سے کم گناہ ہوتا ہے وہ اسی لیے اگر آپ عرفا کے واقعات پڑھیں اور ان کی زندگیوں کو تھوڑا مطالعہ کریں یا سنیں تو یہ ملتا ہے کہ حرم گئے، کہیں مقدس جگہ گئے تو خوشبو سی آئی، یا خوشبو جب آ جائے تو سمجھ لو آپ کہیں مقدس جگہ پر ہیں یا کوئی آپ کے ارد گرد ہے. یہ عرفا کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں بھی جو لوگ تقدس اور مقدس سفر اور مقدس بارگاہوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ اس طرح کے واقعات نقل کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو کچھ نہیں دکھتا، سنائی کچھ نہیں دیتا، لیکن اس طاقت سے یعنی اس اب اور اس پارٹ سے وہ محسوس کر لیتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اس پارٹ سے گناہ کم ہوتے، سب سے کم بلکہ نہ کے برابر ہیں، لہذا اس سے محسوس خوشبو ہو جاتی ہے. وہ مہک جو ولی خدا کے آنے سے آتی ہے وہ محسوس کر لے جاتے ہیں، جبکہ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے گناہ کیے ہیں. گناہوں کی وجہ سے جو ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں، جو ہماری سماعتوں پہ پردے ہیں، وہ پردے گناہوں کی وجہ سے ہیں. ورنہ ولی خدا تو حاضر ہے. ہم غائب سمجھ کر اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، وہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے. ہاں گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے ظاہر نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے. لہذا یہ دلیل کہ جس حصے سے گناہ کم ہوتے ہیں وہ جلدی اس حص کو محسوس کرتی ہے، اس خوشبو کو. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ولی خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ ہمارے کردار اور یہ ہمارے کیریکٹر کی وجہ ہے، ہمارے گناہ یا ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم ولی خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ورنہ ولی خدا تو سامنے ہے، ولی خدا تو حاضر ہے. اور جو بعض لوگوں سے ملتے ہیں بعد میں محسوس بھی ہوتا ہے کہ ولی خدا تھے. کیوں؟ بصیرت نہیں ہے اور ادھر گناہوں سے اتنا لبریز ہیں. یہ آنکھیں، یہ سماعت، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ وہی ہے کہ جب یہ گناہ ہے اور گناہ رس اور پلیتی ہے، نجاست ہے، تو وہ تقدس مآب بارگاہ میں کہاں پہنچ سکتی ہے. لہذا اگر ولی خدا کی ہمراہی چاہیے تو پہلے اپنے اپنے کردار کو ہمیں ایسا بنانا پڑے گا کہ وہ آئیں اور ہمیں آواز دیں
سب کا نظریہ اور سب کا کی حسرتیں ہیں کہ ہم ولی خدا کے ہمراہ قیام امام میں شامل ہوں. تو شامل ہونے کے لیے آئیڈیل کربلا اور یہ ایام انہی آئیڈیل کو, انہی درس کو, انہی معرفت کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیادہ کریں, نمونہ پیش کریں, تو پھر جا کے اس قیام میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ کل یہاں سے بات اتنی آگے بڑھے گی کہ یہاں سے جو ہم کو درس ملتا ہے وہ کیا ہے. آج یہ بصیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ یہ بصیرت ہی کی وجہ ہے کہ جو لوگ کہاں کہاں تھے لیکن آئے, اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھی بھی چلے گئے. یہ بصیرت کیا اپنی کردار اور کربلا سے یہ کم سے کم یہ تو لینا ہی چاہیے. ہم نعرہ لگاتے ہیں اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. جب درسگاہ ہے تو اس سے درس تو لینا ہی چاہیے, اس سے میسج تو لینا ہی چاہیے. اور یہ میسج اگر نہیں لیا, وہی میں نے پہلے بھی کہا تو ہم جہاں تھے یقیناً ثواب ہے, یقیناً جنت میں بھی جائیں گے, لیکن جس جہاں اپوائنٹ ہوئے تھے وہیں سے ریٹائر بھی ہو جائیں گے. وہ ترقی کے سینے کو نہیں طے کر پائیں گے. لہذا ترقی کرنا ہے تو درس لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. جہاں دھوکہ ہوگا, جہاں ظلم ہوگا, جہاں حقوق کسی کے باقی ہوں گے, پامال ہوں گے, وہاں تو کربلا نہیں ہے. لہذا کربلا اور ظہور میں شرکت کرنا ہے, ان سب سے اپنے دامن کو پاک کرنا ہے. اور یہی کربلا والوں نے بتایا. کربلا کے بعد جو کربلا کے مبلغین تھے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اگر چاہتے ہیں کہ امام وقت آپ کے ہمراہ ہو تو پھر وہی پیغام, وہی کردار, وہی عمل پیش کرنا پڑے گا تو کربلا ہو. یہ عظیم قربانی ہے, عظیم میسج ہے, عظیم پیغام ہے, جو مجھ جیسے جاہل نادیر طالب علم کے بس کا نہیں ہے تو بیان کر سکے. معمولی بات ہے. یہ کارواں دربار تک جب پہنچنے کے قریب تھا تو نائب امام نے جو اس کارواں کی تحریک کو, اس تحریک کو اپنے کاندھوں پر جو لے کر پوری دنیا تک انہیں پہنچانا ہے, کہتے ہیں کہ ہم اس دربار میں نہیں جائیں مگر یہ کہ ہمیں چادر مل جائے یا ان نیزوں کے جو سر ہیں ان کو ہم سے دور کر دیا جائے. مشن کیا ہے؟ تاکہ تماشا دیکھنے والے ان تماشا یعنی سروں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں, ہماری طرف کسی کی نگاہ نہ پڑے. تو بھائی کون ہے یہ زینب بی بی جن کو سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ ان کا پیغام ہے. سید سجاد نے یہ باتیں کہیں لیکن مانی نہیں گئے, اور آئے سید سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ پھوپھی سے کہو کہ اسی حالت میں دربار میں جائیں, کوئی نہ چادر ملے گی اور نہ ان سروں کو یہاں سے دور کیا جائے گا. جناب سید سجاد نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے مولا شب جمعہ ہے, روایات کہتی ہیں, علماء بھی بیان کرتے ہیں, آپ خون حسین کا انتقام لیں گے. مولا انتقام یا بدلہ, خون کا خون کے بدلے خون لیں گے. جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو قتل کیا جائے گا. اے مولا سید سجاد کی اس مظلومی کا بدلہ کیا ہوگا؟ ارے زینب کی بے رضائی کا بدلہ کیا ہوگا؟ ارے سکینہ کے تماچوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ شہدائے کربلا کی پیاس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اے مولا مجھے نہیں معلوم کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسی حالت میں چلی جاؤ, لیکن ہاں ایک بات ضرور کہہ رہا ہوں. اے پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھ لو, ارے ذرا بابا کے چہرے پر نگاہ کر لو. اب جو زینب نے دیکھا, ارے امام مظلوم کے ارے اشک جاری ہے. اے بہن ارے اسی حالت میں چلی جاؤ. اے بہن ارے یہ امتحان کی منزل ہے. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, اس
جمعہ ارے امام مظلوم کو نظر دلایا کرتی تھی. ایک ارے اہل شام کے شامی نے دیکھا ارے اسرا کو قید خانے کی عجیب حالت ہے. جا کے اس معظمہ سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ ارے شب جمعہ نظر دلاتی ہو, ارے نظر دلا کر ادھر ادھر جو تقسیم کرتی ہو اس نظر کو لے کر چلو. ارے قید خانے میں نے کچھ بیویوں کو دیکھا ہے, کچھ بچوں اور کچھ قیدیوں کو دیکھا ہے, ارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے, بڑی بے کسی کا عالم ہے. ٹھیک ہے شب جمعہ آئی, وہ معظمہ آئی, چلو اب یہ لے کر یہاں آئے. آنے کے بعد وہ نظر کا سامان دیا. اے معظمہ ارے یہ صدقہ تو نہیں ہے, کیوں؟ ارے صدقہ ہم نہیں کھاتے, ہم آل رسول ہیں. ارے یہ کس لیے تو نے نظر کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے آقا کی سلامتی کے لیے نظر کرتی ہوں. کون ہے تیرا آقا؟ ارے مدینے کا رہنے والا ہے. کہا اب نظر نہ دلانا, ارے اب فاتحہ نہ دلانا. کیوں؟ ارے تیرا آقا اب اس دنیا, اے بی بی ایسا نہ کہو. کہا ایسا ہی ہے. ارے دیکھ وہ سر جو ہے وہ تیرے آقا کا ہے, اور یہ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے. اے عزیزو ہم بھی نظر دلاتے ہیں, ایک لمحے کے لیے ان اسیروں کے قید خانے کا وہ منظر یاد کرے. ارے وہ معظمہ تڑپ گئی, ہائے آل رسول, ارے جن کی سلامتی کے لیے ہم نظر دلاتے تھے ان کا یہ آلہ. آئے کیسا ظلم ہوا, ارے کیوں نہیں قیامت آ گئی, میرے آقا کو ذبح کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بارنا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارنا میں معرفت کے ساتھ رضائے سیدی سودا منانے کو عطا فرما. بارنا جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی جائز کی حاجات کو بدلا. یا اللہ جو لوگ کورونا سے متاثر ہیں یا اللہ ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. یا اللہ کورونا وائرس کی دنیا سے نیست نابود فرما. یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہے. یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.